بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اویس کرنی کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو جنت کے دروازے پر کیوں روکا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کون ہے؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ ہے۔ اویس کرنی نے ماں کی حد درجہ خدمت کی جو آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور اکرم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا، حضور کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولادیں اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عمر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور اکرم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے ان کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف امت کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے تھا کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے، حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح سے کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے۔ 10 سال انہوں نے حج کیا لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ آخرکار ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا، تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا، سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہیں۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا، یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر انہوں نے کہا، مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہے۔ تو مراد قبیلے والے سب بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں کرنی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا سگا بھتیجا ہے۔ اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہتا، تھوڑا پاگل سا ہے۔ کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا، وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا، آیا ہوا ہے۔ پوچھا، وہ کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا، وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو انہوں نے کہا، جی میں مزدور ہوں۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا، میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کون ہیں؟ میری پوچھ گچھ کرنے والے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اویس یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں ہوں
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب۔ حضرت اویس کرنی نے یہ سنا تو کانپنے لگے اور کہا، جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاتھ اٹھا اور میرے لیے دعا کر اور ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگے اور کہا، میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، تہجد نہیں اور ہر وقت سجدے میں نہیں پڑے رہے تھے۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، باقیوں کو جانے دو، اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اویس تو اپنی انگلی کا اشارہ کرتا جا، تیری انگلی کے اشارے کے نیچے جتنے لوگ آئیں گے میں ان کا تیرے طفیل بخش دوں گا۔ یہ تھا ماں کی خدمت کا مرتبہ اور مقام۔ حضرت اویس کرنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ولیانہ عشق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے جن کی شکل خواجہ اویس کرنی جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ اویس کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اویس کرنی کو کسی نے نہیں دیکھا ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کے۔ حضرت اویس کرنی اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے آپ کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے اور اس اجرت سے اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ حضرت اویس کرنی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی، اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے بن گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعزاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گیا۔ حضرت کو قرب رسول اور نگاہ حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے ان کے حضرت نے مدینہ آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھی۔ خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑ کر آنا ناممکن تھا، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میرے چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینہ آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتاً مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔
تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اسے دنیا خواجہ اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم غذا کے لوگوں کے لیے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہ تھا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال فرمایا کہ آپ کا فرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اویس کرنی کو۔ اس مقصد کی بجا آوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے۔ جمعہ نماز کے خطبے میں کہا، مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس کرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس کرنی سے بالکل آشنا نہیں ہیں، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیدار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانیوں میں رہتا ہے، آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی ارانہ میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی کھا کر سوتا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے، اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی وادی ارانہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب بولے میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دکھایا جس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ نشان علامت حضرت اویس کرنی کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا، اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ مکنا بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا، اے عمر اور علی، آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اول ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک زبان ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں، مگر آپ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں۔ خواجہ اویس کرنی نے پھر کہا، اے عمر اور علی، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشان بتائے ہیں، وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان بالکل درست ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
لائیے وہ من کا مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو من کا دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ من کا نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دیں، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ منقع مجھے عطا کیا ہے اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ منقع نہیں پہنوں گا۔ حکم ہوا، ہم نے کئی ہزار افراد بخش دیا۔ عرض کی، مولا، میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ نے دونوں سے کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں اس وقت تک یہ منقع نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو نہ بخشوا لوں، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ بعد دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اسی طرح سے 3 دن گزر گئے۔ میں حیران ہو گیا کہ ان 3 دنوں اور راتوں میں حضرت اویس کرنی نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے اور کہا کہ یا الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو ساری رات رکوع کی حالت میں رہتے، کسی رات کو قیام کی حالت میں رہتے، غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو خط لکھواؤں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا، میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے اور میں کر رہا ہوں، اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا، کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ رکنا چاہے تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہدایت دیکھ کر غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لائے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں موجود نہیں ہیں تو انہوں نے فوراً واپسی کا فیصلہ کیا۔ انہیں روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر مدارت کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا کوئی مہمان آیا تھا؟
ام المؤمنین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک شخص یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کے جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہ ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اویس کرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل میں ہی لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی والدہ جو بوڑھی اور نابینا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اسے ہر حال میں واپس جانا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو خدا اور اس کے رسول کا سچا عاشق ہے، جسے ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرغوب ہے نہ متاثر۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ باتیں سنی تو انہیں خواجہ اویس کرنی کے مقام پر رشک آنے لگا۔ وہ فرمانے لگیں، اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی اس قدر عظیم ہوگا جس کے زائد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ حضرت اویس کرنی کا مقام اس قدر بلند تھا کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اپنی زندگیوں میں ان کے مقام کو جانا اور سمجھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا مقام بہت بلند ہے اور اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہے، اور ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اور انہوں نے جا کر دعا کروائی اور ان سے ملاقات کی۔ محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔